أهل رمضان. باب وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. قال ابن عمر و سلمۃ بن الاکوع نسختها. ابن عمر اور سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس آیت سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ الی قولہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ یہ جو آیات ہیں کہ جن میں روزے کی فرضیت کی بات آئی ہے، انہوں نے اس پچھلی آیت کو یعنی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کو منسوخ کر دیا ہے. وقال ابن نمیر قال حدثنا الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابی لیلى قال حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزل رمضان، کہ رمضان آیا، فشق علیہم، تو لوگوں پر بڑا گراں گزرا. بالکل شروع میں سن 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے ہیں تو لوگوں کو عادت نہیں تھی پورے مہینے کے روزے رکھنے کی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا پریشان سے ہوئے. فکان من اطعم کل یوم مسکینا ترک الصوم ممن یطیقہ، تو کوئی لوگ ان میں سے ایسے تھے جو صاحب حیثیت ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یطیقہ جو صاحب حیثیت تھے، جو طاقت رکھتے تھے اس بات کی کہ وہ فدیہ دے دیں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ روزانہ کے لحاظ سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے اور روزہ چھوڑ دیتے تھے. وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، اور انہیں اس کی رخصت دی گئی تھی. فَنَسَخَتْهَا، پھر اس کے بعد جو آیت آئی اس سے یہ حکم کہ آپ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، اور اس کے باوجود آپ کیونکہ مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں تو آپ مسکین کو کھانا کھلا دیں اور آپ روزہ چھوڑ دیں. تو یہ جو شروع کی ایک رخصت تھی یہ ختم کر دی گئی اس آیت کے آنے کے بعد. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے. فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ، تو پھر ان کو روزے کا حکم دے دیا گیا. ٹھیک ہے، تو پچھلی آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قرأ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ قال هي منسوخة. ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ پڑھا اور فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے. اور اس حدیث میں جو ناسخ آیت ہے اس کو متعین نہیں کیا گیا، اور البتہ طبری کی روایت کے مطابق جو بعد والی آیت ہے اس سے اگلی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ ناسخ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام روزہ رکھنے سے کیونکہ زیادہ مانوس نہیں تھے، کیونکہ اس سے پہلے تو مہینے میں صرف 3 روزے رکھنے کے عادی تھے، تو اس وجہ سے ان کو پورا مہینہ روزہ رکھنا تکلیف اور مشقت کا باعث معلوم ہو رہا تھا. تو پھر انہیں رخصت دی گئی شروع میں کہ اگر کوئی کسی مسکین کو روزہ رکھوا دے تو وہ خود اسے ترک کر دے. بعد میں پھر اس رخصت کو بھی منسوخ کر دیا گیا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور اس کا حکم ابھی بھی منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ بھی محکم ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں بلکہ اس سے مراد بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. یعنی ان کے نزدیک یہ جو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ہے نا، اس کے معنی مختلف ہیں. ویسے تو اس کے معنی ہے نا کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں کہ فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک یطیقونہ کا جو معنی ہے، اور عربک گرامر میں اس کی گنجائش موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے کس بات کی، روزہ رکھنے کی، تو وہ فدیہ دے دیں.